السلام علیکم یار. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میرا دل کیا کہ میں بہت ہی ایک ایسے ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ پر بات کروں کہ جس کے اوپر ہماری پوری زندگی جس کا مقصد ہی ہم یہی ہے. اور وہ ٹاپک ہے فکر آخرت کا. اس حوالے سے میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی ایک آیت رکھوں گا. اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں اپنی فکر کرو. یہ 105 آیت ہے. اپنے بارے میں سوچا کریں. سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی سے آپ پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اگر وہ جواب میں کچھ نہ بتا سکے تو آپ یقیناً اسے پاگل کہیں گے. لیکن اپنی زندگی میں ہم خود اسی پاگل پن کا شکار ہیں. نہ اپنی ابتدا کی خبر اور نہ انتہا کی فکر. کیا ہم ہمیشہ اس رنگ و نور کی دنیا میں رہیں گے؟ یقیناً نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک دن موت آ کر ہمیں ایک اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ جائے گی. یہ خوبصورت لباس، لذیذ کھانے، عیش و آرام، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. ہمیں اتنا چاہنے والی ہستیاں ہمیں صرف ایک سفید کپڑوں میں منو مٹی کے نیچے تنہا چھوڑ جائیں گے. وہ لوگ جن کی خوشی کو ہم نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر ترجیح دی ہوگی، چند دن بعد ہمیں بھول کر دوبارہ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو جائیں گے اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے. قبر دوسری زندگی کا دروازہ ہے. ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کے لیے اس دروازے کو کھلتے ہوا اور پھر اس کے اوپر اس کو بند ہوتے دیکھا ہے، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خود ان کے لیے بھی یہ دروازہ ایک روز کھولا جائے گا اور پھر اسی طرح بند ہوگا جس طرح وہ دوسروں کے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. آدمی روز دیکھتا ہے کہ لوگ ایک ایک کر کے روزانہ خدا کے یہاں پیشی کے لیے بلائے جا رہے ہیں، مگر خود اپنے آپ کو اس طرح الگ کر لیتا ہے گویا عدالت الہی میں حاضری کا یہ دن اس کے لیے اپنے لیے کبھی نہیں آئے گا. وہ دن آنے والا ہے جب تمام لوگ خدا کے پاس اس حال میں جمع کیے جائیں گے کہ ایک رب العالمین کے سوا سب کی آوازیں پست ہو چکی ہوں گی. اس دن صرف سچائی میں وزن ہوگا اور اس کے سوا تمام چیزیں اپنا وزن کھو دیں گی. یہ فیصلے کا دن ہوگا. ہمارے اور اس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. ہم میں سے ہر شخص ایک ایسے انجام کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اس کے لیے یا تو دائمی عیش ہے یا دائمی عذاب. ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہم کو اس آخری انجام سے قریب تر کر دیتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقدر ہے. ہر بار جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ ہماری عمر میں ایک دن اور کم کر دیتا ہے. اس عمر میں جس کے سوا آنے والے ہولناک دن کی تیاری کا اور کوئی موقع نہیں. ہم کو زندگی کے صرف چند دن حاصل ہیں جن کا انجام لامحدود مدت تک بھگتنا پڑے گا، جس کا آرام بے حد خوشگوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے افضل ہے اور جس کی تکلیف بے حد دردناک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب ہے آگ کے جوتے اور ان کی گرمی بھی اس کی شدت یہ ہوگی کہ کھوپڑی تک گرمی سے ابل رہی ہوگی. ہماری زندگی کی مثال برف بیچنے والے دکاندار کی ہے جس کا اثاثہ ہر لمحہ پگھل کر کم ہوتا جا رہا ہے اور جس کی کامیابی کی صرف صورت یہ ہے کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے اپنا سامان بیچ ڈالے، ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ نہ ہوگا اور دکاندار سے اس کو خالی ہاتھ اٹھ کر جانا پڑے گا. پھر قبل اس کے کہ موت آ کر ہم کو اس عالم سے جدا کر دے جہاں صرف کرنا ہے اور اس عالم میں پہنچا دے جہاں کرنا نہیں صرف پانا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال سوچ لیں. ہم سب کو ایک روز مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو خدا اس دن اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے، کیونکہ وہی لوگ اس دن عزت والے ہوں گے. کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو خدا رد کر دے، کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے ذلت اور حسرت کی زندگی کے سوا کچھ نہیں. لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دیں. لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جبکہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو. آج کی دنیا فریب کی دنیا ہے. موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں. کسی کے لیے خوبصورت الفاظ کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں اور کسی کو اس کی مادی رونقیں اپنے پردے میں چھپائے ہوئے ہیں. ہر آدمی کو ایسے قانونی نقطے ہاتھ آ گئے ہیں جو اس کے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ عطا کریں. لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود خدا کے یہاں ان کی یقینی سفارشی بن جائیں. لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم صرف دوسروں کے لیے. ایسی نوازیں مل گئی ہیں جن کے ساتھ ساتھ بے حیائی، تکبر سب کچھ جاری رہ سکتا ہے. لوگوں کو ایسا دین ہاتھ آ گیا ہے جو صرف بیت مباحثہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے کے لیے. مگر جھوٹا سونا اسی وقت تک سونا ہے جب تک وہ کسوٹی پر پرکھا نہ گیا ہو. اسی طرح فریب کا یہ کاروبار بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ خدا ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے. لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس دنیا کو ہار جیت کی جگہ سمجھتے ہیں. قرآن پاک نے بتایا کہ یہ محض دھوکہ ہے. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حشر کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا. یہ آدمی کی زندگی کے انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا. جب یہ لمحہ آئے گا تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائے گا.
अचानक इसको महसूस होगा कि वो सब कुछ महज धोखा था, जिसको इसने सबसे बड़ी हकीकत समझ डाला था। मैंने अपने आप को आजाद समझा था, मगर मैं तो बिल्कुल बेख्तियार निकला। मैं तो अपने आप को माल और जायदाद वाला पा रहा था, मगर मैं तो बिल्कुल खाली हाथ था। मेरा ख्याल था कि मेरे पास ताकत है, मगर मैं तो खुदा की इस दुनिया में मक्खी और मच्छर से भी ज्यादा बेजोर था। मैं समझता था कि मेरे साथ बहुत से लोग हैं, मगर मेरा तो कोई एक भी नहीं। अफसोस वो इंसान जो इस बात को नहीं जानता, जिसको इसे सबसे ज्यादा जानना चाहिए। आखिरत के लिए कोई शख्स जो कुछ कर सकता है, इसे मौजूदा जिंदगी ही में कर सकता है, और इस जिंदगी की मुद्दत बहुत ही कम है। कितने लोग हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा था, मगर आज वो हमारे दरमियान नहीं है। इस तरह जो लोग आज हमको देख रहे हैं, एक वक्त आएगा कि हम इनके देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद न होंगे। हम अपनी उम्र पूरी करके अपने रब के पास जा चुके होंगे। हम एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं जिसका लाजमी नतीजा बहुत जल्द सामने आने वाला है, और जिसके बाद फिर किसी तैयारी का कोई मौका नहीं। जिंदगी का हर लम्हा जो हम खर्च कर रहे हैं, आखिरी तौर पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर वापस आने वाला नहीं। सूरह आल इमरान में इरशाद बारी ताला है कि याद रखो, हर शख्स को बिला आखिर मौत का मजा चखना है, और तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला तो क़यामत ही के दिन दिया जाएगा। इस दिन जो शख्स दोज़ख की आग से परे हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, वही कामयाब हुआ, और दुनिया की जिंदगी तो इसके सिवा कुछ नहीं, कि सिर्फ धोखा है। इन गुजारिशात को बार बार सुनिए और सोचिए। यकीनन आप कामयाब लोगों के ग्रोह में शामिल होना पसंद करेंगे। यहाँ एक बात याद रहे कि इस्लाम सिर्फ आखिरत ही बेहतर नहीं करता, बल्कि दुनिया की जिंदगी भी बेहतरीन हो जाती है। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला है कि जो शख्स भी नेक काम करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो हो मोमिन, तो याद रखो हम जरूर उसे दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे, और आखिरत में भी ऐसे लोगों को इनके अच्छे अमाल का अजर जरूर देंगे। शेख सादी रिसाला अन्हा की जिंदगी का इंतहाई सबक आमोज वाक़या आपको बताता हूँ मैं, कि इनके वालिद ने इन्हें बचपन में सोने की इंतहाई कीमती अंगूठी बनवा कर दी। वो पहनकर बाजार गए, एक ठग ने उन्हें थोड़ी सी मिठाई का लालच देकर इनसे अंगूठी उठवा ली। इनके वालिद ने कहा कि तुम बच्चे हो, तुम्हें अंगूठी की कीमत का अंदाजा ना था, तुमने चंद टकों की मिठाई की लालच में इंतहाई महंगी अंगूठी उतार दी। शैतान भी हमें छोटे छोटे लालच देकर गुनाहों पर उकसाता है, और हम थोड़ी सी लज्जत के खातिर जन्नत जैसी चीज छोड़ देते हैं। इस दुनिया की लज्जतें जब वो जायज तरीके से हासिल ना की गई हों, शैतान की मिठाइयां हैं। जब हम इन झूठी लज्जतों से लुत्फ अंदोज होते हैं, तो दरअसल हम इनसे करोड़ों गुना बड़ी लज्जत जन्नत को छोड़ देते हैं। खुदारा इस पर गौर करें। जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन हमें दरअसल इनका पुख्ता यकीन नहीं है, वरना हम आखिरत से ज्यादा किसी चीज के लिए संजीदा ना होते। ये यकीन सिर्फ कुरान पाक पढ़ने से आ सकता है, और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान का कोर्स जो है वो जारी है। सूरह फातिहा से आप ये कोर्स जो है वो सुन सकते हैं, और जूम की क्लासेस जो हैं वो भी हमारी हो रही हैं, उनको भी अपलोड मैं कर देता हूँ, और आप लाइव क्लास में भी शामिल हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और बात शेयर करूंगा कि कुरान इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह ताला हमें इससे हदायत फरमाए और अमल की तौफीक दे। ये इम्तिहान आपको हर सूरत में देना है, और कामयाब भी होना है, क्योंकि ये नाकामी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्लिम में एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाता है, मैं इसकी तरफ दो हाथ बढ़ाता हूँ, और जो चल कर आता है, मैं दौड़ कर आता हूँ। यानी जो अपने इरादे से अल्लाह की राह पर चलने का फैसला कर लेता है, अल्लाह इसके सफर को आसान कर देता है। बंदा इसकी तरफ लपकता है, तो अल्लाह इसकी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए इसको बढ़कर अपने करीब कर लेता है। लड़खड़ाते ही सही, लेकिन अल्लाह की तरफ बढ़िए तो सही। नामुमकिन है कि आप बढ़ें और आपको थाम ना लिया जाए। अल्लाह ताला ने हर वो दुआ जो बंदे के हक में बेहतरीन हो, कबूल करने का वादा फरमाया है। दीन जो सरासर भलाई है, बंदा अगर अपने रब से मांगे कि मालिक मुझे अपने दीन पर चलने की तौफीक दे, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसे तौफीक ना दे। अगर आप खुदा से खुलूस दिल से जन्नत मांगे, तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो आपको जहन्नुमी रास्ते पर चलने दे। ये मुमकिन ही नहीं कि आप खुदा की याद मांगे और वो आपको गफलत में मुब्तला कर दे। आप आखिरत की तड़प मांगे और वो आपको दुनिया की मोहब्बत में डाल दे। अगर आपकी जिंदगी में मतलूबा चीज नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने ना मांगा था ना मिला। जो मांगे कभी महरूम नहीं रह सकता। मगर याद रखिए, खुदा से मांगने का मतलब ये नहीं कि आप दुआ के कुछ मुकर्ररा अल्फाज याद कर लें और अपनी जुबान से दोहरा दिया करें। खुदा ये लफ्जों को नहीं देखता, और खुद आपको देखता है। आप अपने असल वजूद में जिस चीज के लिए बेकरार हों, अपने रब से आप इसी चीज के तलबदार हैं। एक बच्चा अपनी माँ से रोटी मांगे, तो ये मुमकिन नहीं कि माँ इसके हाथ पर अंगारा रख दे। खुदा अपने बंदे पर इससे ज्यादा मेहरबान है। जो मांगे वो कभी महरूम नहीं रह सकता। याद रखिए, ये मालिक कायनात की गैरत के खिलाफ है कि किसी बंदे को इस हाल में रहने दे कि जब क़यामत में खुदा से इसका सामना हो, तो अपने रब को हसरत की नजर से देखे। वो कहे कि खुदाया, मैंने तुझसे हदायत मांगी थी, मगर तूने मुझे ना दी। खुदा, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। कायनात का मालिक तो हर सुबह और शाम अपने सारे खजाने के साथ आपके करीब तरीन आकर आवाज देता है। कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं इसे दे दूं? मगर
جنہیں لینا ہے وہ سو رہے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا قصور؟ سچے دل سے خود کو رب کے حوالے کریں، کم از کم 3 رکوع قرآن بما ترجمہ درود شریف نماز باقاعدگی سے شروع کریں۔ خلوص نیت ہو تو انشاءاللہ 40 دن میں تبدیلی محسوس کریں گے آپ۔ بار بار خدا سے استقامت کی دعا کریں، لڑکھڑاتے ہی صحیح لیکن خدا کی طرف ضرور بڑھیے۔ آپ جب عمل کرنے بڑھیں گے تو راہیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ راستہ بظاہر دشوار ہے لیکن دراصل دشوار نہیں، اور منزل انتہائی خوبصورت۔ دوسرا راستہ بظاہر بہت خوبصورت، انجام دوزخ کی کھائی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگے ہوئے کو جگانا ناممکن۔ خود بھی جاگیے، دوسروں کو بھی جگائیے، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیے۔ خلوص نیت سے ابتدا کریں، کام بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر نہایت رحمت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور ہدایت بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لائے گا اور ان کو اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سچے دل سے خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے چینل کے اوپر جو کورس میں اپلوڈ کر رہا ہوں آسان قرآن کا، روزانہ یا ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیوز جو ہے وہ آپ اپنی سننے کی روٹین بنا لیں۔ وہاں سے آپ کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں آپ لفظ بلفظ ترجمے کو پہلے الفاظ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو ترجمہ اور تفسیر سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد تلاوت کو سن رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کسی کو سنا رہے ہیں، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اپنی زندگی میں درود شریف کا اہتمام کریں۔ خاص طور پہ میں نے ایک ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدیم صحیفوں میں وہ میں نے اپلوڈ کیا ہے، اس کو دیکھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کی ہمیں وحی سنائی ہے، تمام الہامی کتابیں جو ہیں وہ اسی کی منادی کر رہی ہیں۔ اور آپ سے میری گزارش ہوگی کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں، لڑکھڑاتے ہی صحیح لیکن خدا کی طرف ضرور بڑھیے۔ آپ جب عمل کرنے بڑھیں گے تو راہیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ راستہ بظاہر دشوار ہے لیکن دراصل دشوار نہیں، اور منزل انتہائی خوبصورت۔ دوسرا راستہ بظاہر بہت خوبصورت ہے لیکن انجام دوزخ کی کھائی کی طرف جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگے ہوئے کو جگانا ناممکن ہے۔ خود بھی جاگیں اور دوسروں کو بھی جگائیں، خود کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچائیں۔ کوشش کریں کہ میں یہ جو کام اس وقت آپ کے ساتھ اس چینل پہ کر رہا ہوں اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے اوپر، بنی اسماعیل کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اللہ کا یہ جو کلام ہے اور جو قرآن کی صورت میں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس کو ہم نے اب رہتی دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔